تو ہندوستان میں آج بھی ہمارے لیے بڑی آزادیاں ہیں. یہاں آپ لکھ سکتے ہیں, یہاں بول سکتے ہیں, یہاں آپ اجتماع کر سکتے ہیں. جو میڈیا دکھاتا ہے وہ ہندوستان وہ نہیں ہے. چل پھر کر زمین میں دیکھیں تو ہندوستان دوسرا ہے. آج بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے دو کام نہیں کرنا. اب ہم ہار گئے, ہم شکست کھا گئے, ہم آگے بڑھ نہیں سکتے, ہم حالات کو بہتر بنا نہیں سکتے, ہم اثر انداز نہیں ہو سکتے, ہم لوگوں کے دلوں کو بدل نہیں سکتے. یہ کمزوری, یہ ڈس بلیف, یہ ڈس ہارٹننگ, یہ ہوپلیسنس, اس کے لیے قرآن نے ایک ورڈ استعمال کرتا ہے, ڈونٹ ڈو دس. یہ مت کرو. بھی نیگیٹو ایموشن کے شکار ہوں گے, یاد رکھ لیجئے کہ وہ نیچے جانے کی علامت ہے. غصہ ہے, چڑچڑاہٹ ہے, غم ہے, افسوس ہے, یہ جو فیئر اور اینگر اور سیڈنس اور گلٹ فیلنگ اور ہرٹ فیلنگ, یہ جتنے فیلنگس ہیں نیگیٹو کے انسان کو نیچے لے جاتے ہیں. حالات کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے, کانٹمپریری ایشوز کو دیکھنے کا ایک میتھڈ ہے جو ہمیں قرآن بتاتا ہے. وہ پازیٹیو آؤٹ لک ہو, صورتحال کا ہم جائزہ لیں. تو ہندوستان میں آج بھی ہمارے لیے بڑی آزادیاں ہیں. یہاں آپ لکھ سکتے ہیں, یہاں بول سکتے ہیں, یہاں آپ اجتماع کر سکتے ہیں, یہاں آپ پارٹی بنا سکتے ہیں, یہاں آپ ذمہ داروں سے ملاقات کر سکتے ہیں, حکمرانوں سے ملاقات کر سکتے ہیں. بہت کچھ یہاں کیا جا سکتا ہے. اس کے بنسبت آپ پڑوسی ممالک کے حالات کا جائزہ لے لیجئے یا خود مسلم ممالک میں جا کر دیکھ لیجئے. اس پہلو سے آپ دیکھیں تو یہاں آپ کے لیے بہت سی گنجائشیں ہیں. اور جو میڈیا دکھاتا ہے وہ ہندوستان وہ نہیں ہے. چل پھر کر زمین میں دیکھیں تو ہندوستان دوسرا ہے. تو ایسے میں ہمارے لیے کیا صورتحال ہے, کیا سلیوشن ہے, قرآن ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتا ہے, اس پر میں اپنی بات کو ختم کروں. قرآن ہمیں سلیوشن دیتا ہے. پہلے تو میں نے یہاں سورہ آل عمران سے جو آیت تلاوت کی, اس میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. 4 کام اللہ تعالیٰ نے بتائے. 2 کام نہیں کرنے کے, 2 کام کرنے کے. 4 کام کریں, حالات بدل سکتے ہیں, صورتحال بدل سکتی ہے. یہ جو آیت نازل ہوئی یہ تو جنگ احد کے بعد نازل ہوئی. آج جنگ احد کا حال یہ تھا کہ ایک جیتی ہی جنگ مسلمان ہار گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. بہت عظیم 70 صحابہ شہید ہو گئے. مدینے میں صف ماتم بچ گئی, کوہرام مچ گیا. منافقین جنتی پر تیل چھڑکنے کا کام کر رہے تھے. جس صورتحال میں اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. آج بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے 2 کام نہیں کرنا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, اور 2 کام کرنا ہے. اور وہ کام بتایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 4 چیزیں کیا ہیں. پرسنل لیول پر بھی 2 چیزیں, these are the 2 things which take you down, which take you down, which do not allow you to fly high. 2 چیزیں ہوتی ہیں, خواہ وہ ذاتی زندگی میں ہو, بزنس کی زندگی میں ہو, گھر کی زندگی میں ہو, قومی زندگی میں ہو. 2 نیگیٹو چیزیں ہیں. نمبر 1 ہے کہ وہن, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. تہینو جو وہن سے ہے, اور وہن کے لیے اگر جدید سائیکالوجی کی زبان میں بولوں تو لمیٹنگ بلیف ہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ میں نہیں کر سکتا, یہ ہم سے نہیں ہوگا, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, this is not my cup of tea. اب ہم ہار گئے, ہم شکست کھا گئے, ہم آگے بڑھ نہیں سکتے, ہم حالات کو بہتر بنا نہیں سکتے, ہم اثر انداز نہیں ہو سکتے, ہم لوگوں کے دلوں کو بدل نہیں سکتے. یہ جو خیال ہے کہ we can't do this, یہ وہن ہے, یہ نیگیٹو فیلنگ ہے, یہ تھاٹ ہے آپ کا, جسے کہتے ہیں لمیٹنگ بلیف. میں یہ نہیں کر سکتا, میں یہ سیکھ نہیں سکتا, میری عمر ہو گئی, میں قرآن یاد نہیں کر سکتا, میں ہندی پڑھ نہیں سکتا, میں کمپیوٹر سیکھ نہیں سکتا. I can't do this. یہ لمیٹنگ بلیف ہے. قرآن نے کہا کہ یہ وہن کی جو بیماری ہے, کمزوری ہے. انی وہن العظم, ہڈیاں میری کمزور ہو گئی, کہ اب بھی مجھے بچہ ہوگا. حضرت زکریا نے کہا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. یہ کمزوری, یہ ڈس بلیف, یہ ڈس ہارٹننگ, یہ ہوپلیسنس, اس کے لیے قرآن نے ایک ورڈ استعمال کرتا ہے, ڈونٹ ڈو دس. یہ مت کرو. دوسرا ہے ولا تحزنوا, حزن. حزن کا ترجمہ تو لکھا ہوا ہے غم نہ کرو, لیکن حزن کا اصل معنی یہ ہے کہ جتنے نیگیٹو ایموشنز ہیں ان سب کو ملا کر ایک لفظ ہے حزن.
ہر انسان ذاتی طور پر جو آپ جب بھی نیگیٹو ایموشن کے شکار ہوں گے یاد رکھ لیجئے کہ وہ نیچے جانے کی علامت ہے. کوئی آدمی نیگیٹو ایموشن کا شکار ہو کر زندگی میں اوپر نہیں جاتا. غصہ ہے, چڑچڑاہٹ ہے, غم ہے, افسوس ہے, یہ جو فیئر اور اینگر اور سیڈنس اور گلٹ فیلنگ اور ہرٹ فیلنگ, یہ جتنے فیلنگس ہیں نیگیٹو کے انسان کو نیچے لے جاتے ہیں. ڈونٹ ڈو دس. قرآن نے کہا یہ منفی جو خیال ہے, تو یہ حزن جو ہے تمام نیگیٹو ایموشن سے, جتنے نیگیٹو ایموشن سے, وہ سب انسان کو ترقی نہیں دیتے. ویسے فادر بھی فیل ہوتا ہے, ویسے مدر بھی فیل ہوتا ہے, ویسے بزنس مین بھی فیل ہوتا ہے. جو کسٹمر کے ریویو سے ناراض ہو جائے, جو ایک نقصان ہونے کے بعد ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے, وہ بزنس مین سکسیڈ نہیں ہو سکتا. نیگیٹو ایموشنز, لمیٹنگ بلیف اینڈ نیگیٹو ایموشن, یہ دو کام نہ کرو. ولا تہینوا ولا تحزنوا, منفی جذبات کا شکار نہ ہو جاؤ. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, یاد رکھو تم ہی کامیاب ہوگے بشرطے کہ تم ہو مومن. دو کام کرنے کے بعد یہ دو چیزیں جو انسان کو نیچے لے جاتی, دو چیزیں جو انسان کو اوپر لے جاتی ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم سمجھتے ہو کہ ویسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ. دو چیزیں اوپر لے جاتی ہیں. ایک جدوجہد, اسٹرگل, کوشش, انڈیورس, سنگرش, سرگرمیاں, یہ انسان کو اوپر لے جاتی ہیں. امت مسلمہ کے لیے ہندوستان میں سرگرمیوں کے وسیع امکانات موجود ہیں. اور دوسرا کہنا وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ, صبر. صبر ایک ورڈ ہے تمام ویلیوز کے لیے. انسان کو اوپر لے جانے والی دو چیزیں, ایک کو کہتے ہیں سائیکالوجی کی زبان میں ڈرائیونگ کوشچن. سر میں ایک سوال سوار ہوتا ہے, میں کیوں بار بار بزنس میں فیل ہو رہا ہوں, تب آپ نئی چیز سیکھ رہے ہیں. گھر کے حالات کیوں ہمیشہ مقدر ہو رہے ہیں, تب آپ لرننگ کرتے ہیں بچوں کی پیرنٹنگ کیسے کرنی چاہیے. جب آپ کے ذہن میں سوال ہو کہ ہاؤ کین آئی بی اے سکسیسفل پرسن, ہاؤ کین آئی بی اے سکسیسفل فادر, ہاؤ کین آئی میک مائی بزنس اے پراسپرس بزنس, جب ایک کوشچن ہوگا تب جو ہے آپ کوئی نیا کام کریں گے, جدوجہد کریں گے. کوشچن ہی نہ ہو تو جدوجہد نہیں کریں گے آپ. قرآن کے جدوجہد جو کریں گے, جن کے ذہن میں سوار ہو گئے سوال, اور وہ کوشش کریں گے, سنگرش کریں گے کہ ہندوستان کے میں حالات کو کیسے بدلوں, یہاں کے لوگوں تک میں قرآن کا پیغام کیسے پہنچاؤں, پڑوسی کی میں کیسے خدمت کروں, میڈیا میں اپنا امیج کیسے بناؤں, میڈیا ہاؤس میں کیسے قائم کروں, میں دعوت کا فریضہ کیسے انجام دوں, میں ہمارے ایم ایل اے تک ملاقات کرنے میں کیسے اپنا میسیج دوں, میں کورٹس میں جاؤں, لائر سے ملاقات کروں, ججز سے ملاقات کروں, رائٹ پرسپیکٹو اسلام کیسے پیش کروں. یہ ہے اگر ذہن میں سوال تو آگے جا سکتے ہیں, ذہن میں سوال ہی نہیں تو اوپر نہیں جا سکتے. تو کہاں قرآن نے جاہدوا منکم, تم میں سے کون جدوجہد کرنے والے ہیں کہ اللہ جاننا چاہتا ہے, یہ کرو گے تو اوپر جاؤ گے. اور دوسری چیز جو انسان کو اوپر لے جاتی ہے بزنس میں بھی, گھر میں بھی, قوم میں بھی, وہ یعلم الصابرین, ویلیوز. سیٹ آف ویلیوز کا ایک نام ہے صبر. یہ ایک چیز نہیں ہے, یہ کئی ویلیوز کا مجموعہ ہے. بھائی بزنس مین کے حیثیت سے آپ کے ویلیوز ہوتے ہیں, ہے نا, کمٹمنٹ ہوتا ہے, آپ کا یہ ہوتا ہے کہ انوویشن ہوتا ہے, کسٹمر سیٹسفیکشن ہوتا ہے, ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, آنیسٹی ہوتی ہے, اسٹرگل ہوتا ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے. یہ ویلیوز ہے, جس کے پاس یہ ویلیوز ہے وہ اوپر جاتا ہے. جو راتوں رات پیسے والا بننا چاہتا ہے, ایک بزنس کے بعد ٹھپ, اس کے بزنس ویلیو نہیں ہے. تو آپ گھر میں ویلیو یہ ہے کہ سب بچوں کے ساتھ پیار, محبت, لو, شیئرنگ, کیئرنگ. اگر یہ ویلیوز نہ ہو تو گھر میں باپ جو ہے وہ جلاد بنتا رہتا ہے. ویلیوز ہیں جو انسان کو اوپر لے جاتے ہیں. بیوی کے ساتھ پیار, محبت, شفقت, ایثار, رحمت, میاں بیوی کے اندر خوشگواری آتی ہے. ویلیوز نہیں. ویلیوز جس گھر میں نہیں ہے وہ گھر برباد. جس تجارت میں ویلیوز نہیں وہ بزنس کلیپس. جس قوم کے اندر ویلیوز نہیں وہ قوم تتر بتر. ویلیوز پیدا کرو. اس میں سب سے امپورٹنٹ ویلیو ہے صبر. صبر کا مطلب ہے دبنا نہیں, جھکنا نہیں, بکنا نہیں, کمپرومائز نہیں کرنا, بلکہ اپنے مقصد اور اپنے منزل کی طرف لگاتار بڑھتے چلے جانے کا نام ہے صبر. رکنے کا نام نہیں ہے, بڑھتے چلے جانا اپنی منزل کی طرف. کہیں رکنا نہیں, کہیں ڈرنا نہیں, کہیں دبنا نہیں, کہیں جھکنا نہیں, کہیں بکنا نہیں ہے.
काम करते चले जाना अपने मौके पर, डटने का नाम सबक है। तो 4 काम अल्लाह ताला ने बताए, 2 काम ना करो, 2 काम करो। कमजोर ना हो जाओ, होपलेस ना हो जाओ, डिसहार्टेड ना हो जाओ, और मनफी जज्बात का शिकार ना हो जाओ, गमगीन ना हो जाओ, मायूस ना हो जाओ, इरिटेटेड ना हो जाओ, आप ऐसे बाहर होकर गलत काम करने लगे जिससे उम्मत का नुकसान हो जाए। डोंट डू दिस। और 2 काम करो उम्मत के लिए, 100 मसाइल लिख लीजिए। कुरान बताता है उनमें से सब मसले तो हल नहीं होंगे ना। 100 मसले लिखकर 99 का कैंसिल करेंगे आप, ये आप कर नहीं सकते। एक इश्यू ले लीजिए कि साहब मैं इस पर काम करूंगा, मैं मिल्लत के लिए, तालीम बेदारी के लिए काम करूंगा, मैं औरतों के एम्पावरमेंट के लिए काम करूंगा, मैं बच्चों के लिए काम करूंगा। कुछ तो आपको सोल्यूशन लेकर उठना है। मैं जानता हूं बेंगलुरु में हमें जिससे शिकायत है इस मुल्क में, उस तंजीम से वाबस्ता 2000 टीचर्स होते हैं जो रोजाना अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, जब स्कूल खत्म 2 बजे तो उनके अलग अलग सेंटर थे। कोई बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता है, कोई बच्चों को नीट की तैयारी कराता है, कोई IAS की कोचिंग कराता है। 2000 टीचर्स ही रोजाना बेंगलुरु में अपना वक्त देते हैं अपनी कौम और अपनी उम्मत के लिए। मैं नहीं जानता 20 मुसलमान टीचर भी जो कहते हैं कि भाई 2 बजे मेरा स्कूल खत्म, मेरा कॉलेज खत्म, अब मेरा 5 टाइम है, 4 घंटे में 3 घंटे उम्मत के लिए देने के लिए तैयार, मैं फलाने के बैठता हूँ, मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, आओ मैं मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, आओ मैं इंग्लिश में सिखाऊंगा। मुझे तो नहीं मालूम है कि कोई 20 टीचरों ने ऐलान किया हो किसी शहर में कि वी आर अवेलेबल फॉर यू। तो 99 चीज आप नहीं कर सकते, एक काम तो कर सकते हैं। वो एक काम भी ना करे तो दुनिया के मसाइल कैसे हल होंगे, उम्मत के मसाइल कैसे हल होंगे। तो हमें यहां सोचने से पहले ये सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूं। कुछ तो आता होगा। अल्लाह ताला नौजुबिल्लाह बेकार काम नहीं करता, मास प्रोडक्शन नहीं करता। मारुति फैक्ट्री के सामने जाकर देखे 10,000 कारें खड़ी सिमिलर टाइप की, ऐसे हमको अल्लाह ताला ने मास प्रोडक्शन नहीं किया। हर फर्द यहाँ जो बैठा है, हर आदमी अपने अंदर कोई ना कोई खूबी रखता है। इनके अंदर जो सलाहियत है इनके अंदर नहीं है, इनके अंदर जो खूबी इनके अंदर मौजूद नहीं है, इनके अंदर जो मलका है उनके अंदर मौजूद नहीं है। हर आदमी यूनिक है। तो हम अपनी सलाहियत को ना पहचाने तो ये हमारी गलती है, वरना अल्लाह ताला नौजुबिल्लाह बेकार काम नहीं करता। आपको बेकार पैदा नहीं किया, किसी पर्पस के लिए पैदा किया है। जाकर पूछिए मन से कि अल्लाह ताला ने आपको क्यों पैदा किया, क्या पर्पस है जिसके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। कमाने धमाने के लिए जानवर भी वो काम कर लेता है, पेट पालने का। कोई स्पेशल पर्पस होगा, आस्क योरसेल्फ और पूछिए मैं ये कर सकता हूं। स्टार्ट कीजिए काम। ये 1000 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद फर्स्ट स्टेप। तो आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। 99 मसाइल छोड़ दीजिए, एक मसले के लिए मैं कुछ काम कर सकता, आधा दूर जाइए, छोड़ दीजिए। मौत आ गई, खत्म। फिर उस रास्ते पर और पीछे आने वाली नस्ल काम करेगी। लेकिन जाहदू मिनकुम, जिद्दोजहद करना, काम करना, एक्शन प्लान हो, सरगर्मी हो, वो क्या कर सकते हैं यहाँ की सूरत हाल में, वो आइडेंटिफाई करें। अगर मान लें कि आज किस इजलास में 100 लोग हों और 100 लोगों ने एक एक काम करना तय किया हो, तो बरेली शहर में 100 नए काम शुरू हो जाएंगे। एक आदमी कुरान स्टडी सर्कल शुरू करेगा, एक औरत जो है औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाएगी, एक औरत औरतों के एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम करेगी। मर्दों में से कुछ लोग जो बच्चों को अरबी सिखाएंगे, कुछ लोग मैथमेटिक्स सिखाएंगे, कुछ लोग बिजनेस में मदद करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, कुछ लोग डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे, कुछ लोग पेरेंटिंग सिखाएंगे, कुछ लोग मियां बीवी के दिलों को मिलाने का काम करेंगे। अगर 100 लोगों ने 100 नया काम शुरू किया तो तब्दील बदल सकती है। बगैर कुछ करे कि दुनिया में सूरत हाल कभी बदलती नहीं। तो मेरी गुफ्तगू कहता हूं, सूरत हाल का हम जायजा लिया, बहुत सी बातें आई, उनमें से एक मौजू को मैंने लिया जो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है मुसलमानों को, और मैंने बताया कि उस मौजू को देखने का तरीका क्या है, मुस्बत तरीका। वो ये है कि आप सिल्वर लाइनिंग देखना सीखें, पॉजिटिव चीजों को देखना सीखें। मन की हालत तो है अपनी जगह, उनमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, एक काम कर सकते हो तो हम उसे लेकर आगे बढ़ें, और 2 काम ना करें, 2 काम जरूर करें। इसका मैंने तस्करा किया।